اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد، ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور عقیدہ مہدویت ہے، اور اس سلسلے میں ہم جس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ ایسے امور ہیں کہ جو اس مہدوی عقیدے کے سلسلے میں اور امام زمانہ کی معرفت کے سلسلے میں ایسے امور ہیں کہ جو نقصان دینے والے ہیں، جو عقیدہ مہدویت کے لیے نقصان آور ہیں. عصر غیبت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر نوجوان بالخصوص ان چیزوں سے غفلت رکھے گا تو یہ اس کے عقیدہ مہدویت کے کمزور ہونے کا سبب ہو سکتی ہیں. یہ وہ امور ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس عقیدہ مہدویت کے لیے نقصان دینے والی ہیں اور اس عقیدے کے لیے آفت حساب ہوتی ہیں. لہٰذا اگر انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور ان کا مقابلہ نہیں کرے گا، خود کو ان چیزوں سے دور نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ منحرف فرقوں کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں شک و تردید کا شکار ہو جائے. ان میں سے ایک چیز جو ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے کہ انتظار کی معنی کو نہ سمجھنا، اور دوسری چیز جس کو ہم ابھی اشارہ کرنے جاتے ہیں وہ یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے وقت مشخص کرنا، وقت معین کرنا. امام کے ظہور کے لیے وقت معین کرنا یہ عقیدہ مہدویت کے لیے آفت اور نقصان دینے والی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں ائمہ معصومین سے یہ بات منقول ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ وہ شدت سے ممانعت کرتے ہیں، روکتے ہیں امام کے لیے وقت کے معین کرنے سے. لیکن پھر بھی عصر غیبت میں جیسا کہ جب امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام کے ظہور کا وقت کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ جو بھی امام کے ظہور کا وقت معین کرے گا وہ جھوٹا ہے. یہاں تک کہ امام نے اس جملے کو 3 بار تکرار کیا. بس لہٰذا امام کے ظہور کے وقت کو معین کرنے والا شخص جھوٹا ہے. لیکن عصر غیبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ امام کے ظہور کے لیے وقت کو معین کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب جب امام کے ظہور کے لیے انسان وقت معین کرتا ہے اور پھر کچھ سال گزر جاتے ہیں، امام ظہور نہیں کرتے، تو اس کا کم سے کم اثر جو منفی انسان کے وجود پر اور بالخصوص نوجوانوں کے اذہان پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نا امیدی کا احساس کرنے لگتے ہیں اور پھر عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں شک و تردید کا شکار ہوتے ہیں. جبکہ ائمہ کی روایات ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی شخص اگر امام کے ظہور کا وقت معین کرے تو وہ جھوٹا ہے. بس یہ ایک مطلب کہ جو عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اس عقیدے کو نقصان دینے والی ہیں. دوسرا مطلب کہ جو عقیدہ مہدویت کو نقصان دینے والی چیزوں میں سے ہیں وہ نشانیاں کہ جو روایات میں امام علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں بیان کی گئیں کہ ان میں سے بعض نشانیاں حتمی ہیں اور بعض نشانیاں غیر حتمی ہیں. عصر غیبت میں ان نشانیوں کو اپنے ذاتی نظریات، اپنے احتمالات، اپنے گمانوں کی بنیاد پر بعض وقائع پر منطبق کیا جائے. یہ خود عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں ایک آفت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں ان نشانیوں کی خصوصیات ہمارے لیے روشن نہیں ہیں. لہٰذا ہم بغیر دلیل کے، ہم بغیر منطق کے فقط اپنے گمان اور اپنے احتمال اور ذاتی نظر کے مطابق ان نشانیوں کو وقائع پر منطبق نہیں کر سکتے. لیکن ہم عصر غیبت میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ان نشانیوں کو وقائع پر منطبق کرتے ہوئے لوگوں کو ظہور کی بشارت دیتے ہیں.
پھر اس کا بھی منفی اثر کیا ہوتا ہے؟ کچھ سال گزرنے کے بعد جب امام کا ظہور نہیں ہوتا تو انسان کے وجود کے اندر، نوجوانوں کے اذہان میں بالخصوص وہی نا امیدی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ پھر اپنے عقائد میں اس عقید مہدویت کے سلسلے میں شک و تردید کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے امام کے ساتھ نیابت خاص کے عنوان سے رابطے کی دعویٰ کرے، یعنی جھوٹے دعوے دار۔ کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں امام زمانہ کا نائب خاص ہوں، تو یہ بھی اس عقید مہدویت کے حوالے سے ایک آفت اور نقصان دینے والی چیز ہے۔ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ غیبت صغریٰ کے آخری زمانے میں آخری نائب کو امام نے جب آخری خط دیا اور آخری توقیع اس کے لیے صادر کی، تو امام نے سب سے پہلے اس کی وفات کی پیشنگوئی کی کہ 6 دن کے بعد تمہاری وفات ہے، اس کے بعد تم کسی کو وصیت مت کرنا کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پھر خود امام فرماتے ہیں اس میں کہ خبردار رہنا کہ شیعوں میں سے بعض لوگ میرے ارتباط کی دعویٰ کریں گے، لیکن سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی ندا سے پہلے کوئی بھی ایسی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو بس امام علیہ السلام کا یہ کلام ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اگر عصر غیبت میں کوئی شخص اس طرح کی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام کا نائب خاص ہے، تو ہمیں اسے جھٹلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ عقید مہدویت کے لیے آفت ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دعوے کیے، بلکہ بعض نے تو ایک قدم آگے بڑھایا، نیابت خاص کے علاوہ انہوں نے مہدویت کا بھی دعویٰ کیا کہ وہ مہدی موعود ہیں، اور پھر اس طرح ایک فرقے کی بنیاد ڈالی اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بابیت انہی جھوٹے دعواؤں کا نتیجہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو لہٰذا عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی پہچانیں کہ جو ہمارے عقیدے کے حوالے سے نقصان دینے والی چیزیں ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے عقید مہدویت میں شک و تردید کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ کمزور پڑ سکتا ہے اور ہم منحرف فرقوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو لذا ہمیں عصر غیبت میں ان چیزوں سے آگاہی اور معرفت رکھنی چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔